السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اصبح منکم آمنا فی سربه ومعافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم رمضان میں ہیں اور رمضان کے آخری ایام میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی تمام عبادات کو، ہمارے تمام معاملات کو قبول و منظور فرما کر ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، اس دین نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بطور رہنما، بطور مطاع، آپ نے ہماری زندگی سے متعلق تمام شعبے اور تمام شعبوں سے متعلق تمام تر رہنمائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ تصورات بھی کہ جن کے سمجھے بغیر ہم شاید اپنی ظاہر پر الجھے رہتے، وہ تصورات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی۔ ان میں سے ایک تصور برکت ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کے پاس مال، وسائل، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی مصائب سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور جتنا بھی زیادہ ہو جائے وہ کمتر اور کم لگتا ہے۔ اور بس اوقات ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت ہی معمولی یا قلیل تعداد میں یا قلیل مقدار میں ان کے پاس نعمت ہوتی ہے، اور وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑی راحت سے ہوتے ہیں، مصائب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کی اس مختصر گفتگو میں چند ایک اشارات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کم ترین چیزوں کے اندر ایسا اضافہ فرماتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، جس کو ماپا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور مشاہدہ تب نصیب ہوتا ہے جب آپ کی تدبر والی آنکھ آپ پر کھل جاتی ہے، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ برکت کیا ہے۔ چیزیں بڑھتی نہیں ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے۔ اب بظاہر یہ مزید خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے، صلہ رحمی کرے گا تو کیا ہے؟ ایک صلہ رحمی رویے سے ہے، اور اصل میں صلہ رحمی خرچ کرنے سے ہے کہ وہ اپنے ان غریب کمزور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے، رویے سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ اب اس رویے سے اس کی عمر کیسے بڑھے گی، جبکہ دوسری طرف حدیث ہے کہ عمر تو لکھی ہوئی ہے اور طے شدہ ہے۔ تو یہاں محدثین نے کہا کہ عمر ایکچولی عمر اس کی تعداد نہیں بڑھتی، سال نہیں بڑھتے،
اللہ اسی عمر میں ایسی برکت نازل کر دیتا ہے کہ وہی عمر اس کے جینے کے اعتبار سے، اس کی کامیابی کے اعتبار سے اور اس کے خوابوں اور پلاننگ کے اعتبار سے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں علماء، اسلاف، ائمہ سلف، کسی کی عمر 50 سال، کوئی صرف 47 سال دیا، کوئی 60 سال، اور سینکڑوں کتابیں لکھ دی، اتنا بڑا کام کر دیا، اتنے بڑے کام کر دیے، 50 سال کی عمر میں ائمہ چلے گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت شامل ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی مثال سے ایک بات کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے شکایت کی کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے اونٹ جو ہیں ان کو ذبح کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے آپ سے اجازت دے کر روک دیا کہ نہیں، اگر آپ اونٹوں کو ذبح کریں گے تو یہ ایک تو اونٹ سواری کے لیے ناپید ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ابھی سفر باقی ہے، سو آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اب نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا پھر عمر تم ہی اعلان کرو کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ لے آئے۔ لوگوں نے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، وہ سب وہاں ڈھیر لگا دیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی، صرف دعا۔ اور اب آپ نے کہا کہ لے جاؤ اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا لشکر اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور وہ چادر جس پر اللہ کے رسول نے یہ سب کچھ جمع کروایا تھا وہاں سے ختم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ مشاہدہ ہوا، اور ہمیں بھی یقین ہے انشاءاللہ مشاہدہ ہوا۔ مشاہدہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی تدبر کی آنکھ کھلتی۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دعا فرمائی آپ نے، آج کل آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو دعا فرمائی میرے نبی نے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا کر دے۔ آج یہ پوری قوم جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنا کماتے ہیں پھر بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے، ہم اتنا زیادہ حاصل کرتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، وہ اس تصور کی طرف نہیں آنا چاہ رہی، اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ جو رزق تم کما رہے ہو وہ برکت سے خالی ہے، یہ جتنا بھی کماؤ گے یہ اتنا ہی کم ہوگا۔ اور وہ وقت جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، برکت کی، صحابی کہتا ہے میں نے یہ حدیث سنی، میرے پاس تھوڑا سا مال تھا، میں نے صبح جاگ کر، صبح اٹھ کر تجارت پر کمر کس لی، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اللہ نے مجھے بے پناہ عطا کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے خاص رحمت، آپ کے وسائل، آپ کی عمر، آپ کے حالات، اس میں ایسی آپ کی مدد ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، لیکن میں نے کہا دیکھنے کے لیے اس سے پہلے آپ کی آنکھ تدبر والی ہو اور آپ پر کھل جائے، اس کے سوا نظر نہیں آتی۔ پھر نعمتیں اللہ کی طرف سے کیسے ملتی ہیں؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جس نعمت کا شکر ادا کرو گے، جس نعمت کے بارے میں تشکر پر جذبات پال لو گے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ تم صحت پر شکر گزار ہو جاؤ، اللہ صحت کو بہتر کر دے گا۔ تم صلاحیت پر شکر گزار ہو جاؤ، اللہ صلاحیت کو بڑھا دے گا۔ تم اپنے دیے گئے مال پر راضی اور خوش ہو جاؤ، اللہ اسی مال کو تمہارے لیے ایسا پورا کرے گا، تم زیادہ نہیں کما رہے لیکن اسی میں تمہارے سارے کام ہوتے جائیں گے۔ مگر نا آپ کے سامنے ہے دوسری صورتحال تو، اور اگر آپ شکر گزار نہیں ہوتے، اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر آپ سے یہ نعمتیں ہونے کے باوجود، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ معیشت تنگ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے مال چھین لے گا، مال پاس رہے گا، اور ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ ان کے کسی کام کا رہتا، وہ ان کے کسی کام اور فائدے میں ہوتا، وہ اسی مال کی بنا پر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اچھا یہ پھر ایک اور تصور ہے، ہم نے سمجھا کہ شکر تو تب کرنا چاہیے جب میرے میرٹ پر، میرے سٹینڈرڈ پر، میری خواہش پر مل جائے، کہ اگر میں نے ایک خاص بات سوچی ہے، اتنا بڑا گھر چاہیے، اتنی بڑی گاڑی چاہیے، اتنے زیادہ پلاٹ چاہیے، اتنے پلازے چاہیے، اگر وہاں تک ملتا ہے پھر شکر بنتا ہے۔ ابھی تو میں لوگوں سے بہت پیچھے ہوں، ابھی تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرے مقابلے میں تو لوگ بہت آگے نکل گئے۔ سو یہ سوچتا ہے کہ میں شکر بھی تب کروں گا جب میری مرضی کا ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کم ترین نعمت جو آپ کی نظر میں، میری نظر میں قلیل ترین ہو سکتی ہے، اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایمان والے کی طرح سوچیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں صبح کرتا ہو امن کے ساتھ، چاہے وہ گھر ایک مکان، ایک کمرے کا چھت ہو، ایک مرلے کا گھر ہو، اس سے چھوٹا کیا ہو سکتا ہے؟ یا اس سے بھی نیچے آ جائیں، کوئی کٹیا ہو، کوئی جھونپڑی ہو، کوئی خیمہ ہو جس کے نیچے وہ محفوظ ہے، وہ اور امن سے ہے، امن سے، اسے یہ ڈر نہیں کہ میں اپنے خیمے سے، اپنے گھر سے نکلوں گا تو کوئی مجھے مار دے گا۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافی فی جسدہ، اور اس کا جسد عافیت والا ہے، اسے کینسر نہیں ہے، اسے کوئی اور مہلک مرض نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی بیماری تو آتی ہے اصل میں تمہارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اور تیسری بات وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک دن کا کھانا ہو، زندہ رہنے کے لیے، پیٹ بھر کر کھانے کی بات نہیں ہو رہی، زندہ رہنے کے لیے کھانا۔ اب دیکھیے زندہ رہنے کے لیے ایک روز کا کھانا، کون سا مزدور ہے، بڑی مشکل ہے کہ چند لوگ آپ کو ایسے ملیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، ہوتے ہیں لوگ اور ہیں ابھی بھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ مزدور کا اندازہ لگا لیں کہ مزدور والا معاملہ ہے کہ ایک دن کا زندہ رہنے کا کھانا، جسم اس کا صحت مند ہے اور وہ امن سے اپنے گھر سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول ان قلیل ترین نعمتوں کے بارے فرماتے ہیں جسے یہ مل گئی فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اسے تو دنیا کی بادشاہت مل گئی ہے۔ اور اگر شکر کرنا ہو تو یہ بھی کافی، اور اگر شکر گزاری نہیں تو آپ یہاں کروڑ پتیوں کو پوچھ لیں، وہ روتے دکھائی دیتے ہیں، حالات ہمارے بڑے خراب ہیں، آج کل کاروبار نہیں چل رہا، بڑا مندہ ہے، اور اسے ہی اگلے دن اگر ابلیس کو راضی کرنے والی مجلس میں دیکھو تو لاکھوں کروڑوں لٹانے کو تیار ہوگا۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے اس موضوع کا، چونکہ وقت ہمارا کم ہے، زوال کیسے آتا ہے، نعمت کو زوال کیسے آتا ہے؟ نعمت ہوتی ہے انسان کے پاس، اور زوال کیا یہ ہے کہ چھن جائے، یا زوال یہ ہے کہ ہونے کے باوجود بھی کسی کام نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال سورۃ النحل میں ارشاد فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ ایک بستی کی مثال اللہ دیتا ہے، ایسی بستی جس میں امن تھا، آسانی تھی، فراوانی تھی، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جگہ سے اس کو رزق آتا تھا۔ اور اگر آپ اس کو پاکستان سمجھیں تو تھا ایسا ہی، اگر آپ پاکستان کو بھی اس میرٹ پہ رکھیں
اس کے آبپاشی کا نظام کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس میں غلہ نہ ملے، گندم نہ ملے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہ پیدا ہو جائیں؟ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آتا تھا۔ ایک مثال اس کی قوم سبا ہے، چاروں طرف اللہ نے پھلوں کے باغ عطا کر رکھے ہیں اور 2 سال میں 2 مرتبہ پھل عطا کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو ہم نے کیا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا انکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ اور جب کوئی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے تو پھر زوال کیسا آتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ ان کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور ان پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے۔ یوں زوال آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بڑا سبب زوال ہونے کا، زوال پذیر ہونے کا، ابلیس کتنی نعمتوں میں تھا، کتنے اعزاز والا تھا، کتنی عظمت کی جگہ پر تھا، کس بات نے برداشت اس کو برباد کیا ہے؟ 2 اسباب، 2 بنیادی اسباب جو آج بھی نعمتوں کو زوال پذیر کر دیتے، جو آج بھی ہم میں سے ہر شخص کو گھن کی طرح سے کھائے جا رہے۔ ایک حسد ہے اور دوسرا تکبر ہے۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کی نعمت پر جلتا ہے، اور اصل میں جب دوسروں کی نعمت پر شکوہ کرتا ہے، شکوہ محسوس کرتا ہے، دوسروں کی نعمت پر جلتا اور کڑتا ہے، تو دراصل دوسروں کی نعمت پر نہیں، منعم پر، نعمت عطا کرنے والے رب کی عطا اور اس کی رضا اور اس کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ جب دوسرے کے بارے میں یہ سوچتا ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ دینے والا تو وہ ہے، وہ کس کو نوازنا چاہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے اللہ نے کیسا نوازا، میں کبھی خواہش کیا کرتا تھا کہ 100 اونٹ میرے پاس آ جائیں تو میں انہی کا دودھ پیوں، انہی کا گوشت کھاؤں اور جھونپڑا، انہی کے بالوں کا جھونپڑا بنا کے انہی کے ساتھ رہوں، یہ پسندیدہ لائف ان کی تصور میں۔ اور آج اللہ نے کتنی بڑی حکومت عطا کر دی، کیسے نوازا اللہ نے۔ کہتے جس کا باپ اسے اونٹوں کو ٹھیک نہ چرانے پر مارا کرتا تھا، اللہ نے آج امت اس کے حوالے کر دی۔ کس طرح سے زوال آتا ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے یہ بات دل میں آئی زمین پر بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم ہے یہ عمر کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی نعمت اسلام کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ کہیں زوال نہ آ جائے۔ ابلیس برباد ہوا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا یہ اس وقت یہ تکبر کا مرض اور حسد کا مرض ہم میں سے کس کس کو لگا ہوا؟ کون کون ہے جو ذرا سا نمایاں ہو جائے، ذرا سا بہتر ہو جائے تو اپنے آپ پر پھولا نہیں سماتا اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اتنا بلند کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی نظروں میں حقیر ہو جائیں۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اس کے بلند ہونے کی قسم۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، سورج کی اللہ نے قسم اٹھائی، وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا روشن ہے، وہ کتنا بڑا ہے، تمہاری زمین سے اس کی کتنے گنا زیادہ اس کی حیثیت پڑی ہے، لیکن آج تک سورج نے اللہ کے سامنے نافرمانی نہیں کی، تکبر نہیں کیا۔ اللہ اسے گرم کرتا ہے تو گرم ہو جاتا ہے، اللہ اسے سردیوں میں سرد کر دیتا ہے تو سرد ہو جاتا ہے۔ روز اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، روز طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، کبھی انکار نہیں کیا، نمایاں ہونے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ تمہیں تھوڑا سا نمایاں ہونے کا موقع مل جائے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو،
اسی طرح سے ایک اور بڑا سبب شکوہ کرنے سے نعمت کو زوال شکوہ کرنے سے. جس کی زبان پر شکوے ہوتے ہیں، ہے نا شکوے، پوری قوم شکوہ کر رہی، شکر گزاری کھا بھی رہی، پہلے سے بہتر حالات میں جی بھی رہی، قیمتیں بڑھنے کے باوجود بھی فراوانی سے کھا رہی، لیکن پوری قوم بشمول ان کے حکمرانوں کے، بشمول ان کے علماء کے سب شکوہ کرتے، ہر وقت شکوہ، کبھی اپنے ملک کا شکوہ، کبھی حکومت کا شکوہ، کبھی اللہ کا شکوہ، کبھی حالات کا شکوہ. شکوہ کرنے والوں سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، عورتوں سے کہا تھا ان کو خطبہ دیتے ہوئے کہ میں نے تمہیں جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے. انہوں نے پوچھا سبب کیا ہے، کس وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ فرمایا 2 اسباب ہیں، 2. کون سے؟ ایک، تم لان تان بڑا کرتی ہو، ملامت بڑا کرتی ہو، بات بات پہ تم لان تان شروع کر دیتی ہو. اور دوسرا سبب، ویسے تو یہ پہلا سبب ہی دیکھ لیں، کیا پورے معاشرے پہ یہ چھایا ہوا نہیں ہے؟ ہم کسی کو لان تان کر رہے ہیں، وہ ہمیں کر رہا ہے. ایک پارٹی دوسرے کو لان تان کر رہی ہے، وہ انہیں کر رہی ہے، پورا معاشرہ. پھر آپ کہتے ہیں جی حالات ٹھیک ہو جائیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ حالات IMF سے ٹھیک ہوں گے، سعودی عرب سے ٹھیک ہوں گے، ڈالر سے ٹھیک ہوں گے. یہی بہت بڑی غلطی ہے. حالات تب ٹھیک ہوں گے جب آپ نے اللہ سے سلو کی. نہیں مانتے تو جب تک نہیں مانتے اسی طرح سے ذلت میں پڑے رہیں گے. جب مانیں گے تب دیکھیے گا، جیسے ہی آپ کی اللہ سے سلو ہوئی، جیسے ہی آپ ماننے والے ہوئے، حالات کیسے بنتے ہیں. اللہ آسمان سے پہلے ہی کہہ چکا ہے، پہلے یہ بات ارشاد فرما چکا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، میں زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا. وہی سعودی عرب تھا جس میں ہر 50 میل پر نئی حکومت تھی، جس میں شرک تھا، جس میں خرافات تھی، بدعات تھی. وہی سعودی عرب تھا جب محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے سے وہاں سے ایک دوبارہ تحریک اٹھی، ایک توحید کی تحریک اٹھی، توحید کے لیے ایک ملک قائم ہوا، ایک ملک توحید کے نام پر بن گیا. جیسے ہی توحید کے نام پر بنا، اللہ نے زمین سے سوتے کھولے اور آج تک کھلے ہوئے، اتنا تیل دیا پوری دنیا کے سامنے. آج بھی دنیا ان کو گھٹنوں پہ لانا چاہتی ہے، لیکن اب بھی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ان پر برس رہی ہیں. صرف سبب کیا ہے کہ آج بھی کسی نہ کسی حد تک وہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تم شرک کے اڈے قائم کرو، تم دیکھو کیسے تمہاری نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، کس طرح سے برباد ہوتے ہو. تو یہ سمجھ نہیں رہے. شکوہ کرنے سے، شکوہ کرنے سے. دوسرا سبب عورتوں کو بتایا کہ شکوہ کرنے سے. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہنے لگی کس کا شکوہ؟ فرمایا اپنے شوہر کا شکوہ. جب تم اپنے شوہروں کا شکوہ کرتی ہو، ان کی باتیں، ان کی کمزوریاں دوسروں کو بیان کرتی ہو، تو اللہ تمہارے گھروں سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اللہ تمہاری زندگیوں کو بے چین کر دیتا ہے. تیسرا، ایک آخری سبب عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں کیونکہ وقت کم ہے، اس کے بعد آپ نے تراویح بھی پڑھنا ہے. لعنت زدہ لوگ جو ہیں، ملعون لوگ جو ہیں، ان سے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے، برکت کو چھین لیتا ہے، آسانیوں کو چھین لیتا ہے. مثلا جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرے، کیا سمجھتے ہو اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل رہی ہے؟ اللہ نے اس کی رسی دراز کی ہے کہ اپنے عذاب کو بڑھا لے. مثلا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے آخری بات جو ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پر اپنی لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت خانہ بنایا. اور پھر وہ فرماتی ہے قیامت شرار الناس پر قائم ہوگی،
شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی، تب کوئی توحید والا باقی نہیں رہے گا، تب کوئی شریف آدمی باقی نہیں رہے گا۔ جب اللہ کی طرف سے قیامت آئے گی، شریر ترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کا دوسرا بڑا جرم کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو شرک کا بنایا ہوگا۔ گویا مسجد تو ہوں گی لیکن شرک کروا رہی ہوں گی۔ تیسری بات یہاں فرمائی، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، اللہ نے شراب سے جڑے ہوئے لوگ، اس کے بنانے والا، اس کے پلانے والا، اس کے اٹھانے والا، جس کے لیے اٹھائی جائے، جو لا کے پلاتا ہے، جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جو اس کی کمائی میں شریک ہوتا ہے، 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، 10 لوگ۔ اور جو ملعون ہوتا ہے اس سے نعمت کو چھین لیا جاتا ہے، اس کی نعمت زوال پذیر ہوتی ہے۔ اسی میں ایک اور حدیث آقا فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدیہ، وہ شخص اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ پر لعنت بیچتا ہے، اور جب اپنے ماں باپ پر لعنت بیچتا ہے اللہ اس کو ملعون کر دیتا ہے، اور جو ملعون ہو جاتا ہے اللہ کی تمام نعمتیں سے اپنا رخ پھیر لیتی ہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں لیکن نعمت کے ساتھ وہ جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال، جب تم الٹے اور غلط فیصلے کرتے ہو، اللہ نے قرآن مجید میں ہی ایک مثال دی ہے باغ والوں کی، جن کا باپ نیک تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، جس دن پھل اتارنے کا دن ہوتا، مسکین غریب جمع ہو جاتے، باغ کے 3 حصے کرتا، ایک واپس باغ پر لگانے کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے، اور ایک اللہ کا حق اور حصہ نکال کر ان غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ بڑا شاندار پھل تھا، بڑا زبردست تجارت کا معاملہ تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بچوں نے، بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہمارا باپ عجیب بے وقوف تھا، اپنا سرمایہ ان یتیموں غریبوں مسکینوں کو دے دیتا، اتنا منڈی کا ریٹ، اتنا شاندار وہاں پہ ماحول، اتنا ہمارے باپ کا پھل۔ اللہ اکبر، وغدوا علی حرد قادرین، فیصلہ کر لیا صبح داخل ہوں، اور اس وقت داخل ہونا کہ یہ سوئے پڑے ہوں، یہ اٹھے ہی نہ غریب کہ یہ ہماری شامت لے آئے کہ ہم سے آ کے مانگنا شروع کر دیں، صبح چلیں گے۔ فیصلہ کر کے سو گئے۔ ان میں سے ایک درمیان والا ہے، درمیان والے سے مراد درمیانہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور درمیان والے سے مراد معتدل مزاج بھی ہو سکتا ہے، جس نے مشورہ دیا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دینے والا بنایا، تمہارا باپ دیتا رہا، اس کو منع مت کرو، روکو مت، اللہ تم سے نعمتوں کو چھین لے گا۔ باز نہیں آئے، مانے نہیں، کہا صبح داخل ہوں گے۔ جب صبح جا کے اپنے باغ میں داخل ہوئے، رات کو ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے آندھی اور طوفان اور آگ بھیجی جو پورے باغ کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ صبح جا کے اپنے باغ میں کھڑے ہو کے کہتے فلما رأوها قالوا انا لضالون، اور لگتا ہے ہم کسی غلط جگہ آ گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں۔ پھر پتا چلا کہ نعمتیں کیسے ہوتی ہیں۔ اور وہ جو درمیان والا مشورے دینے والا تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے رزق میں اس طرح کا ظلم مت کرو، تمہارا باپ اچھا راستہ چھوڑ کے گیا۔ کتنے لوگ ہیں، میں ایسے ہمارے ہاں لاہور میں کئی جگہ، ایک دوست ہمارے پاس آیا اور کہا کہ والد صاحب تھے آپ جانتے ہیں، بہت اچھا کاروبار تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ابا جی چلے گئے ہیں، ایک دم کاروبار ہی بیٹھ گیا ہے، بڑا شاندار کاروبار تھا۔ تو میں نے کہا سوچو کچھ ایسا کچھ کیا ہے جو تمہارا باپ کرتا تھا اور تم نے روک دیا ہو۔ 2-3 دن بعد مجھے فون کر کے کہا کہ ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارا ایک غریب رشتہ دار تھا اور وہ تھوڑا سخت زبان بھی تھا، ہم نے اس کا جو مہانہ جاتا تھا وہ بند کر دیا کہ یہ تو اس کی تو زبان سے بھی خیر نہیں نکلتی، لہذا ہم اس کو نہیں دیں گے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا باپ اس سے وہ جو ظاہراً دیتا تھا اس سے کئی گنا غائب جا کر گھر جا کر دے کے آتا تھا۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے تمہارے کاروبار کے خراب ہونے کی۔ اپنے باپوں کی نیکیوں کو جاری رکھو،
وہ جو برکتیں تمہارے گھروں میں آتی تھی تمہارے بڑوں کے ساتھ، ان کو ضائع مت کرو۔ اسی طرح اختتامی بات کہہ دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہوتی ہے، تمہارے والدین کے ساتھ ہوتی ہے، تمہارے دادا دادی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو آج پلاننگ ہو رہی ہے نا، ان سے کیسے جان چھڑائیں اور کسی اور بھائی کے حوالے کریں، اللہ کی قسم ہے بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب۔ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نعمت کو زوال پذیر کرتے ہو۔ اور کاش تمہیں یاد ہو، سعودی عرب میں ایک مقدمہ ہوا، ایک 97 سالہ بھائی کے خلاف 85 سالہ بھائی نے مقدمہ کیا۔ مقدمہ کیا ہے کہ یہ جو 97 سال والا ہے یہ ماں مجھے نہیں دیتا، یہ ماں مجھے نہیں دیتا۔ اخبار میں باقاعدہ تصویر چھپی، عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی تم نے کافی عرصہ ماں کو رکھا ہے، ساری عمر تمہارے ساتھ ماں رہی ہے، اب تم 85 سال والے کا مطالبہ بھی مانو، اس کی بھی ماں ہے، اس کو بھی دو۔ تو جو تصویر چھپی سعودی اخبار میں فیصلہ ہونے کے بعد کہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہنے دو، تو وہ جو 97 سال والا بوڑھا ہے اپنی ماں کو اس کو دینے کی وجہ سے وہ سر پکڑ کے بیٹھ رہا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا۔ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ، اور جب تم ان کو گھر سے نکال دیتے ہو یا ان سے جان چھڑانے کی فکر کرتے ہو یا کسی اور بھائی کے حوالے کرتے ہو، تو تمہارے گھر سے نہ صرف نعمت زائل ہوتی ہے بلکہ برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، کم ترین قلیل ترین نعمتوں پر اللہ اپنا شکر ادا کرنے والا شاکر بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔